بہت ہی سماجی کارکن باقی صاحب جیسے یہاں پر موجود ہیں، اور آج آپ اپنے دفتر کا افتتاح کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اور خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ گلشن جمال کہ جس کی ابتدا سے ہی جماعت اسلامی کے ورکرز نے، یہاں پر ہمارے بزرگ امیر حسین صاحب بھی موجود ہیں، امیر صاحب ماشاءاللہ، اور ان کے نام سے، ان کے کام سے، ان کی شخصیت سے، ان کی بزرگی سے آپ واقف ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی خدمت یہ سب لوگ انجام دیتے ہیں. نعیم بھائی کی پوری فیملی یہاں پر آپ لوگوں کے ہر خوشی اور غم میں موجود ہوتی ہے. تو گلشن جمال کے ابتدا سے ہی اور آج تک خدمت اور محنت اور لوگوں کے دکھ درد میں شرکت، یہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا ایک طریقہ ہے، اور خدمت کا یہ سفر انشاءاللہ اس صورت میں اور مزید آگے بڑھے گا جب آپ انہیں کینٹونمنٹ میں کامیابی کے لیے جو ہے ووٹ ڈالیں گے. کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں پچھلے سال بھی اس گلشن جمال اور سامنے عسکری فور اور جو اور COD کی آبادیاں ہیں، اس میں بہت ہی تھوڑے سے مارجن سے ہم پچھلی مرتبہ، جبکہ ہماری تیاری بھی اس طرح کی نہیں تھی اور آپ کو پتا تھا کہ اس وقت کے حالات بہت مختلف حالات بھی تھے، تو ہم بہت تھوڑے سے ووٹوں سے یہاں پر الیکشن جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. بلکہ اس میں بھی ایک فیکٹر دھاندلی کا تھا کہ ایک آدھ اسٹیشن کے اوپر قبضہ ہو گیا. نسیم بھائی کہہ رہے ہیں 40 ووٹوں کا تھا، تو وہ تو ابھی بھی ہوگا، اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا بھائی، کیونکہ ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کسی لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں لڑتے ہیں کہ سب کے لیے یکساں مواقع ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے فیکٹرز الیکشن میں کام کرتے ہیں. جو صحیح پارٹی ہوتی ہے، جو پبلک میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ووٹ لینے ہوتے ہیں بلکہ ان ووٹوں کو محفوظ بھی کرنا ہوتا ہے، اور جو غلط ووٹ ہیں ان کو روکنا بھی ہوتا ہے، اور جو غلط پروپیگنڈا ہے اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. اس لیے یہ الیکشن کیمپین تو ایک مطلب ایک بیٹل ہے، ایک بیٹل فیلڈ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ہر طرح کے حملوں کا جواب بھی دینا ہے اور پازیٹیولی اپنی کیمپین کو آگے بڑھانا ہے. اسی طرح عسکری فور میں بھی میں پچھلے دنوں جب عید قربہ کے موقع پر وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابن الحسن ہاشمی صاحب جس محنت سے اس وقت، جبکہ ابھی نامینیشن کے پیپر پوری طرح سے فائل بھی نہیں ہوئے تھے اور نشان بھی الاٹ نہیں ہوئے تھے، تو ہماری پوری ٹیم جس طرح وہاں محنت کر رہی تھی اور رابطے کر رہی تھی، تو اس سے مجھے یہ امید ہوئی ہے، بلکہ اب یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وارڈ میں آپ کے یہ کینڈیڈیٹ ابن الحسن ہاشمی صاحب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. دیکھیں اس وقت جو ہمارے پورے شہر کے حالات ہیں، کینٹونمنٹ بورڈ اگرچہ کہ ایک الگ بورڈ ہے، لیکن شہر کے حالات میں آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. خاص طور پر یہ والی آبادیاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر پانی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے متعلق مسئلہ ہے. آپ کا سوسائٹی کا معاملہ ہے، یہاں پر کینٹونمنٹ بورڈ اور ریلوے سوسائٹی کے درمیان جو رسہ کشی ہے اس کا شکار جو ہے یہاں کے عوام ہوتے ہیں. آپ جس سیوریج کا معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ دوسری طرح سے حل ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اصولی طور پر تو ہمارا موقف یہ ہے کہ پورے شہر کی چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے، اور یہاں کے میئر کو امپاور ہونا چاہیے، بلدیات کو جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا درجہ ملنا چاہیے، اور شہر کو ایک بااختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے اور اس کے لیے ہماری اسٹرگل جاری ہے. اب کینٹونمنٹ تو بہرحال اس وقت موجود ہے اور اس کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں، جس میں 36 طرح کے محکمے ہیں اور ان محکموں کے درمیان لائزننگ بھی کرنی ہے اور لوگوں کا مسئلہ حل بھی کرنا ہے. جب ہم پارٹیوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ جو اس میدان کے اندر موجود ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے، کراچی شہر پاکستان کا وہ بدقسمت شہر ہے جو انکم ٹیکس، صرف انکم ٹیکس 41% دیتا ہے، جو 67% ریونیو پاکستان کو جنریٹ کر کے دیتا ہے. وہ شہر ہے کہ جو سندھ کا 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور وہ شہر ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس ایکسپورٹ کی بنیاد پر ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور ہمارا جو ہے وہ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. لیکن اس بدقسمت شہر کو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے، نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اس میں یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے کہ ہم کسی کو مرد آباد اور کسی کو زندہ باد کہیں. حقائق کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں. آج سے 22 سال پہلے 162 ارب روپے کے ایک پیکیج کا اعلان پرائم منسٹر نے کیا تھا، اور پچھلے سال جب بارشیں ہوئیں اور سب تہس نہس ہونے لگا تو وہ چند گھنٹوں کے لیے تشریف لائے تھے اور 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر کے گئے تھے. اس کے بعد ایک سال بعد وہ پچھلے دنوں غالباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے کے لیے تشریف لائے
اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو ہے وہ تمام منصوبوں کو جو ہے ہم تیز تر کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1100 ارب روپے میں سے کوئی 5 ارب روپے آپ مجھے دکھا دیں کہ پچھلے 1 سال میں خرچ کیے گئے ہوں ان پروجیکٹس کے لیے کہ جن پروجیکٹس کا بار بار نام لیا جاتا ہے، لیکن نہیں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اور اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ جو پارٹیز ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت کی پارٹی، ظاہر ان کے اتحادی ایم کیو والے ہیں جن کے بارے میں مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 35 سال سے یہ شہر انہی کے ہاتھ میں تھا، اور پورے پاکستان میں ساری اکانومی کی خرابی کے باوجود اگر شہر ڈیولپ ہوئے، لاہور، ملتان، پنڈی، فیصل آباد، تو یہ شہر ڈیولپ جو پہلے سے تھا وہ پیچھے کی طرف چلا گیا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کے سامنے ہے۔ تو اس کی رسپانسبلٹی آپ کسی پہ بھی ڈالیں، لیکن جن کی آنرشپ تھی اور جن کے پاس اختیار تھا، جن کے پاس مینڈیٹ تھا، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دوسری پہ جو وفاقی حکومت کی پارٹی جو اعلانات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایک چیز بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ نہ ان کا ڈسپلن ہے نہ ان کی آرگنائزیشن ہے۔ ایک ویو میں قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر ایک بڑی تعداد میں آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، شہر کو جانتا کون ہے۔ یعنی اس وقت سب سے زیادہ جو بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں 3 سال کی اس کارکردگی پر کہ چند علاقوں کے اندر تھوڑی سی سڑکیں بنا دی گئی ہیں ایم این اے کے فنڈ سے۔ بس کراچی کا یہی حق ہے کہ آپ اس کو چند آدھی پونی ایسی گلیوں کی خیرات دیں، کارپیٹنگ کی، کہ جو ابھی بارش ہوگی تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اس خیرات کے لیے آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ کسی نے دیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کر ہی نہیں سکتے یہ لوگ مینیج، ان کو آتا ہی نہیں ہے، یہ کراچی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کراچی کی ایک مخصوص آبادی سے جس کا نام ڈیفنس ہے، کلفٹن ہے، اس کی مخصوص آبادی سے جو پی ٹی آئی ہے ہماری، اس کے 80% ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ پیسے کی بنیاد پر ان کو مینڈیٹ ملا، ان کو سیٹیں ملی ہیں۔ تو آپ خواہش کے باوجود، احترام کے باوجود ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ تیسری ہے پیپلز پارٹی۔ اب اس پیپلز پارٹی کی شان میں کیا بیان کروں، جس نے ہمیشہ کراچی دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے، ملازمت یہ یہاں کے لوگوں کو نہیں دیتے، ڈیولپمنٹ یہاں نہیں کرتے۔ 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی کا حصہ لاسٹ بجٹ میں، پچھلے بجٹ میں 3.2 ارب روپے تھا، صرف 95% ریونیو ہم جنریٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا کراچی سے سلوک ہے، جعلی ڈومیسائل یہ بناتے ہیں، بھرتیاں یہ اپنی مرضی کی کرتے ہیں۔ پولیس کا دیکھ لیں آپ، ٹریفک پولیس کو دیکھ لیں، سندھ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کسی قوم کے خلاف بات کرنی چاہیے، نہ کسی برادری اور ذات کے خلاف، لیکن میرٹ تو کوئی قائم کریں آپ۔ حق کی بنیاد کے اوپر تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر نوکریاں بھی دیں، سب کچھ دیں، تاکہ سب لوگ، ساری قومیں، ساری برادریاں اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ تو ان پارٹیوں کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اپنے محکمے جو ان کے پاس ہے وہ اس میں ڈیلیور کر سکیں، کیونکہ ان کو کرپشن بھی کرنی ہے، ان کی نااہلی بھی ہے، یہ مس مینج بھی کریں گے، یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک پارٹی ہے ابھی جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جس کے نمائندے، وہ جماعت اسلامی ہے، اس لیے کہ اس جماعت اسلامی جو ابھی بات کر رہی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر رہی ہے، اس نے شہر کو مینج کر کے دکھایا ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں کینٹونمنٹ ایریاز ہوں یا ادر دین کینٹونمنٹ ایریاز ہوں، سب جگہ پر ایک بہترین طریقے سے، ایک زبردست طریقے سے لیبلنگ کر کے سارے کام انجام دیے جاتے تھے، اور بڑے بڑے منصوبے اس زمانے میں بنے بھی، آگے کا ویژن بھی سامنے رکھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اس وقت کراچی میں پانی کا ایک شدید کرائسس ہے، اور آپ کے علاقے میں بھی ہے، عسکری فور میں، اگر وہاں بھی ہے تو پھر کہاں نہیں ہوگا، ویسے تو ڈی ایچ اے میں بھی ہے، اب اندازہ لگائیے، پانی ہی نہیں آتا ڈی ایچ اے میں ایک بڑے حصے میں۔ تو پانی کا اتنا بڑا جو کرائسس ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 450 ملین گیلن پر ڈے ہے، 1450 ملین گیلن پر ڈے، 1400، ٹھیک ہے، 1450 ملین گیلن پر ڈے ہماری پانی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت کراچی کو کتنا پانی سپلائی ہو رہا ہے؟ سب ملا لیں، اگر کوئی لیکیج بھی نہ ہو تو 550 ملین گیلن، جس میں 100 ملین گیلن ہب ڈیم کا شامل ہے، جو افغانی صاحب نے ہب ڈیم سے کراچی کو سپلائی کا منصوبہ دیا تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب نے 100 ملین گیلن کا آخری منصوبہ مکمل کیا تھا K3، جس کے نتیجے میں 100 ملین گیلن پانی کراچی کو ملا تھا۔ 100 ادھر دیا افغانی صاحب نے، 100 انہوں نے دیا، بیچ میں K2 تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک 16 سال میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا، نہ وسیم اختر صاحب نے کیا، نہ پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹرز نے کیا، نہ وفاقی حکومت نے کیا، نہ صوبائی حکومت نے کیا۔ K4 منصوبے کی پری فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی ہائر کر کے نعمت اللہ خان صاحب نے کام کا آغاز کر دیا تھا 2004 میں۔
2005 میں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن جس طرح سے رک کیا گیا اور خان صاحب کو نہیں آنے دیا گیا، اور اس کے بعد سے یہاں پر جو حالات بنے چائنا کٹنگ کے وغیرہ وغیرہ، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہ K4 منصوبہ جس کے نتیجے میں 650 ملین گیلن پانی کراچی کو ملنا تھا، پہلے جو ہے وہ آدھا تقریباً ملنا تھا 4 سال میں، اور پھر 1-2 سال کے اندر یہ مکمل ہونا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آج تک کی ریکوائرمنٹ تو اس منصوبے سے پوری ہو جاتی اگر نعمت اللہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس کو 5-6 سال میں مکمل کر لیا جاتا. 16 سال میں یہ صورتحال ہے کہ 16 ارب روپے تقریباً اس پہ لگ چکے ہیں، اور اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا روٹ بدل لیا جائے. کبھی یہ واپڈا کو دیتے ہیں، کبھی یہ واپس لے لیتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، اور یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور اس کے نتیجے میں ہمارا سرمایہ بھی ضائع ہوا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ کتنے برس میں جا کر یہ کام مکمل ہوگا. تو یہ ورس پوزیشن ہے ان کی، ورس پرفارمنس ہے ان پارٹیوں کی، کہ جو آج آپ کے سامنے ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، اپنی پتہ نہیں کون کون سی باتیں بھی گنوائیں گے. ان سے پوچھئے کہ کراچی کے PSDP جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ترقیاتی بجٹ وفاقی حکومت کا. پچھلے سال وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ، وفاقی حکومت کا مطلب پاکستان تحریک انصاف اور MQM ہے، جن کی دونوں کی اتحادی حکومت ہے، اور ان دونوں کے اس سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر پروگرام میں PSDP میں 650 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا تھا. کراچی کو جس نے اتنا بڑا مینڈیٹ ان لوگوں کو دیا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے لیے صرف 18 ارب روپے رکھے تھے، اور 2 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے 650 میں سے. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ کراچی کے ساتھ پرائم منسٹر اور ان کی پوری ٹیم کا سلوک ہے. کس منہ سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو ڈیولپ کر دیں گے؟ ان کے اتحادی MQM والے ہیں. اس کے بعد اس سال انہوں نے 900 ارب روپے رکھے ہیں، اس کو بڑھا دیا ہے PSDP کو، اور اس میں بھی 17 سے 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے گئے، وہ بھی کیری فارورڈ ہوا ہے پچھلا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ اس طرح سے سلوک کریں گے تو صرف نعرے تو لگا سکتے ہیں، آپ کو دیکھو ان سے بھی چھیننا پڑے گا، ان سے بھی لینا پڑے گا، اور لینے کی صلاحیت صاحب سے لوگوں کا حق چھین کر ان کو دینا ہم نے شروع کر دیا ہے. جب نادرا کے لوگوں سے ہم نے زیادتیوں کے لیے بغیر کسی مینڈیٹ کے سڑکوں پر آ کر اور احتجاج کر کے اور پھر بات چیت کر کے لوگوں کا مسئلہ حل کروایا ہے، جب ہم کے الیکٹرک جیسی مافیا جس کو تمام گورنمنٹ انکلوڈنگ دس گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو جب آپ ہمیں امپاور کریں گے، جب آپ ہمیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے اسٹرینتھن کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی سے بھی زیادہ اختیار ہو یا نہ ہو، اپنا اختیار انشاءاللہ تعالی ان لوگوں سے لیں گے. کینٹونمنٹ بورڈ کے بارے میں یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یار ان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. ہمارے کرنل عبد المغنی صاحب موجود ہیں یہاں پر تشریف فرما. یہ تاثر ہوتا ہے ان کے سامنے کون. میں کرنل صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا جو کرپٹ ہو، ان کے سامنے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا جس کی فائل بنی ہوئی ہو، ان کے سامنے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا جس کے کریکٹر میں کوئی جھول ہو. ابن الحسن ہاشمی کھڑا ہو سکتا ہے جس کے ذمہ کوئی کام بھی نہیں ہوگا، کسی کا کوئی واجب الادا نہیں ہوگا، اور کوئی لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا سب جانتے ہیں کہ کریکٹر والا آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا حق اس کو دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ پبلک بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھٹا کرنا کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتا. اور اب تو ہم نے پوری دنیا کا نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مزاحمت کرنے والے ہوتے ہیں، جو کریکٹر رکھنے والے ہوتے ہیں، 20 سال تک آپ انہیں ڈیزی کٹر سے برباد کرتے رہیں، تورا بورا بنا دیں، آپ پوری دنیا کی طاقت لے کر ان کے سامنے آ جائیں، لیکن پھر امریکہ جیسی طاقت کو وہاں سے رسوا ہو کر نکلنا بھی پڑتا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. کریکٹر اس کو کہتے ہیں، تنظیم اس کو کہتے ہیں. 20 سال میں انہوں نے کوشش کی 50 مرتبہ کہ کسی طرح ان کے درمیان افغان طالبان میں تفریق پیدا کر دی جائے. چین آف کمانڈ ان کی ایک تھی. تنظیم کی یہ ضرورت ہوتی ہے، کریکٹر ہو، نظریہ ہو اور مزاحمت ہو، اور اللہ پر بھروسہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہو. جہاد فی سبیل اللہ کی مسلمانوں کے ممالک میں جو شکل ہوتی ہے وہ دعوت ہے، وہ تذکیر ہے، وہ یاد دہانی ہے، وہ کریکٹر بلڈنگ ہے، وہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کرنا ہے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جہاں پر عسکری میدان ہو وہاں ٹوٹی ہوئی بندوق سے بھی لڑنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو ہم تو اپنے اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ایمان کے ہاتھوں ٹیکنالوجی کو شکست کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس کریکٹر کے ہاتھوں کوئی ظالم نہیں کھڑا ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ ووٹ آپ کے لیے اور اس علاقے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخاب، یہ اس کا پریفیس ہوتا ہے نا کتاب کا، تمہید، دیباچہ، یہ دیباچہ ثابت ہوگا بلدیاتی انتخاب کی ایک بڑی کامیابی کے لیے انشاءاللہ تعالی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ کسی اور موقع پر بات کریں گے. بہت مسئلے ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے.
اس پر پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. آج ہم دفتر کا افتتاح کرتے ہیں. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ میں آپ سے ووٹ مانگنے کی درخواست نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ بنائیں. اب برانڈ ایمبیسڈر ہوتے ہیں, برانڈ ایمبیسڈر کسی کھلاڑی کو, کسی اداکار کو لوگ بنا دیتے ہیں کمپنیاں, کہ شاہد آفریدی ہمارا برانڈ ایمبیسڈر ہے. تو آپ سب برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں ترازو کے. ترازو ہمارا برانڈ ہے انشاءاللہ, عدل و انصاف کی علامت ہے, اور اس کو ابن الحسن ہاشمی صاحب اٹھائیں گے. تو آپ اس کے ایمبیسڈر بنے, میسج دیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, خواتین کے ووٹ ڈلوائیں, اور پوری تیاری کرنے کے بعد, اذان دینے کے بعد 12 ستمبر کو سونا جائیں کہ چھٹی کا دن ہے, آرام کریں گے. صبح ہی صبح نکلے, جو گاڑی لا سکتا ہے گاڑی لائے, جو بائک لا سکتا ہے وہ بائک لائے, ایک ایک بندے کو مارک کریں, پوری تیاری کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرائیں. انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. اس کے بعد